السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، رمضان میں جب ہمارا قرآن مکمل ہوتا ہے، چاہے وہ گھر پر ہم پڑھ رہے ہوں یا مسجد میں تلاوت کر رہے ہوں، مرد حضرات بھی جب قرآن مکمل کرتے ہیں یا اسی طرح خواتین حضرات مستورات جو گھر میں قرآن مکمل کرتی ہے، تو قرآن مکمل کرنے کے بعد ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب قرآن مکمل ہونے کے بعد اسے کس طرح بخشا جائے، کہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو کس طرح پہنچایا جائے۔ تو اس معاملے میں بہت کنفیوژن میں ہوتی ہے کہ کیا طریقہ ہے، کس طرح بخشا جائے۔ پھر اس کے لیے وہ حافظ صاحب کو، امام صاحب کو یا کسی عالم کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، انہیں بلا کر اپنے گھر پر لاتے ہیں، پھر ان سے اپنا قرآن بخشواتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد اسے کس طرح بخشا جاتا ہے، اس کا سب سے نہایت آسان اور سہل طریقہ کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا تاکہ آئندہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے قرآن مجید کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم بخشوانے کے لیے ہمیں کسی عالم کی یا کسی حافظ کو اپنے گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے پاس جا کر یہ بات کہنا کہ ہم نے اتنا قرآن مکمل کر دیا ہے، ہمارے فلاں مرحوم کو آپ اس کا ثواب پہنچا دو۔ کہ یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگنے کے لیے کسی عالم کو یا حافظ کو اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ دعا کر دیجیے ہمارے لیے؟ تو جس طرح ہم خود اپنے سے دعا کرتے ہیں اسی طرح خود ہم کیوں نہیں قرآن بخش دیتے؟ کیا ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو ہم اس طریقے کو سیکھیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کو کس طرح بخشا جاتا ہے، قرآن مجید کا ثواب اپنے مرحومین کو کس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی قرآن کریم بخشوانے کے تعلق سے۔ آج میں آپ کو 3 طریقہ بتاؤں گا کہ ان 3 طریقوں میں سے آپ کو جو آسان لگے آپ اس طریقے کے مطابق اپنے قرآن کریم کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم نے 1 رکوع پڑھا ہو یا 1 صفحہ پڑھا ہو یا اسی طرح 1 پارہ پڑھا ہو، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جب ہم قرآن کریم کو بند کرتے ہیں تو قرآن کریم کے بند کرنے کے بعد ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے رشتہ دار میں سے فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔ یعنی آپ کے خاندان میں سے، آپ کے رشتہ دار میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ جس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کا نام لے کر قرآن کریم کا ثواب ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے نانا کو، ہمارے دادا کو یا ہمارے والد ماجد کو یا ہماری امی جان کو پہنچا دے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے قرآن کریم کے ثواب کو مرحومین تک پہنچانے کا۔ اس طرح دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب پورا قرآن مکمل کر لے، کہ ہم جب پورا قرآن پڑھ لے، پورا قرآن مکمل ہونے کے بعد ہم یک بارگی پورے قرآن کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائے۔ تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کریم جب مکمل کر لے تو 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھ کے ہم اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے، یہ قرآن کریم جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جو بھی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کر کے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ اور تیسرا طریقہ قرآن کریم بخشوانے کا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اس میں یہ الفاظ بھی بڑھا دیں کہ یا اللہ میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو، ہمارے دادا جان کو، ہمارے نانا جان کو یا ہمارے ابو جان کو یا ہمارے امی جان کو، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ جس کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمارے اس قرآن کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔
یہ وہ قرآن کریم کے 3 آسان طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ ان 3 طریقوں میں سے آپ کو جو آسان لگے اس طریقے سے آپ اپنے مرحومین کو اپنے قرآن کریم کا ثواب بخشوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی حافظ کو یا کسی عالم کو گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے پاس جا کے انہیں کہے کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، آپ بخش دیجئے۔ یہ بالکل نہایت آسان طریقہ ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ وہ 3 طریقے تھے قرآن کریم کے بخشوانے کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ امید کرتا ہوں اب اس کے بعد آپ کو کسی عالم کو یا کسی حافظ کو اپنے گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ خود ان طریقے کے مطابق اپنے پڑھے ہوئے قرآن کو اپنے مرحومین کو بخشوا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو شیئر کرنا نہ بھولے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔